العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يحتملان العموم والخصوص وأصلهما العموم، يعني أنهما في أصل الوضع للعموم ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن سواء استعملا في الاستفهام بالشرط بالخبر. وما قيل أن الخصوص يكون في الأخبار فمنتقض لا يضطرد. اور من اور ما دونوں عموم اور خصوص کا احتمال رکھتے ہیں، البتہ دونوں کی اصل عموم ہے، یعنی دونوں اصل وضع میں عموم کے لیے ہے، اور عارض قرائن کی وجہ سے دونوں خصوص میں استعمال ہوتے ہیں، خواہ دونوں استفہام میں مستعمل ہو یا شرط یا خبر میں۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ خصوص اخبار میں ہونا ہے، نقض زدہ ہے، مضطرد نہیں ہے۔ مصنف نے الفاظ عموم میں سے من اور ما کو ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ یہ دونوں لفظ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ مثلا استفہام کے لیے اگر کسی نے کہا من فی الدار اور جواب میں صرف ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، مثلا کہا کہ خالد ہے، تو یہ جواب درست ہے۔ اور اگر چند آدمیوں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ گھر میں خالد، حامد، شاہد، ساجد ہے، تو یہ جواب بھی درست ہے۔ اور اگر شرط کے معنی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ من زارنی فلہ درہم، تو جو شخص اس کی زیارت کرے گا وہی عطیے کا مستحق ہوگا۔ اگر ایک شخص نے زیارت کی تو وہ مستحق ہوگا، اور اگر بہت سے آدمیوں نے زیارت کی تو وہ سب عطیے کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر خبر میں استعمال کرتے ہوئے کہا اعطی من زارنی درہما، جس نے میری زیارت کی اس کو درہم کا عطیہ دیا گیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے زیارت کی تو ایک کو دیا گیا، اور اگر بہت سے لوگوں نے کی ہے تو بہت سو کو دیا گیا۔ بہرحال لفظ من اور لفظ ما دونوں عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، البتہ یہ دونوں اپنی اصل وضع کے اعتبار سے عموم کے لیے ہے، اور بطریق مجاز قرائن کی وجہ سے خصوص کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ان دونوں کلموں کا عموم کے اندر استعمال حقیقی ہے اور خصوص کے اندر مجازی ہے۔ اور بعض شارحین نے مصنف کے کلام کی یہ شرح کی ہے کہ من اور ما دونوں عموم کے لیے بھی موضوع ہے اور خصوص کے لیے بھی موضوع ہے، یعنی من اور ما دونوں عموم و خصوص دونوں میں مشترک ہیں، اور دونوں میں ان کا استعمال حقیقت ہے۔ اور مصنف کے قول وَأَصْلُهُمَا الْعُمُومُ کا مطلب یہ ہے کہ عموم میں ان دونوں کلموں کا استعمال زیادہ ہے اور خصوص میں کم ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ من اور ما کا خصوص کے اندر استعمال بہر صورت ہوتا ہے، یہ دونوں خواہ استفہام میں مستعمل ہو، خواہ شرط میں، خواہ خبر میں، جیسا کہ مثالوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اصولیوں نے کہا کہ من اور ما اگر شرط یا استفہام کے معنی میں مستعمل ہو تو صرف عموم کے لیے ہوتے ہیں اور خصوص کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اور اگر اخبار میں استعمال ہوں تو یہ دونوں عموم کے لیے بھی آتے ہیں اور خصوص کے لیے بھی، یعنی اخبار کی صورت میں یہ دونوں خصوص کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ورنہ استفہام اور شرط کی صورت میں صرف عموم کے لیے آتے ہیں اور خصوص کے لیے نہیں آتے۔
تو ان حضرات کا یہ قول نقض زدہ ہے اور عام طور پر جاری نہیں ہے، یعنی اس قول پر نقض وارد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے کسی سے کہا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، تو جواب میں اس ایک شخص کا نام آئے گا جو اس کا باپ ہے۔ ملاحظہ کیجئے یہاں لفظ من استفہام کے لیے ہے مگر خصوص کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس کے جواب میں مومن صالح ایک ہی دین یعنی دین اسلام کا ذکر کرے گا۔ یہاں بھی لفظ ما استفہام کے لیے ہے مگر خصوص کے لیے مستعمل ہے۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ دونوں لفظ استفہام، شرط، تینوں صورتوں میں عموم کے لیے بھی آتے ہیں اور خصوص کے لیے بھی آتے ہیں، اور بعض اہل اصول کا قول کہ صرف اخبار کی صورت میں خصوص کے لیے آتے ہیں اور استفہام و شرط کی صورت میں خصوص کے لیے نہیں، استعمال نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہے۔ اور بعض اہل اصول کا قول کہ صرف اخبار کی صورت میں خصوص کے لیے آتے ہیں اور استفہام و شرط کی صورت میں خصوص کے لیے نہیں ہے، خصوص کے لیے نہیں استعمال ہوتے، صحیح نہیں ہے۔ خصوص کے لیے استعمال نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہے۔ ومن فی ذوات من یعقل کما فی ذوات ما لا یعقل، من فی ذوات من یعقل ما فی ذوات ما لا یعقل، اصل ای الاصل فی ذوات، فی الاصل ای الاصل فی من ان یکون لذوات من یعقل، کقولہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، وقد يستعمل في غيره من يعقل مجازا كما في قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، والأصل فيما أن يكون في ذوات ما لا يعقل يقال ما في الدار، فالجواب درهم أو دينار لا زيد أو عمرو، وقد يستعمل في غيرها كما سيأتي۔ اور من ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ما غیر ذوی العقول میں، یعنی لفظ من میں اصل یہ ہے کہ وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو قتل کرے گا اس کا سامان اسی کے لیے ہوگا۔ اور کبھی مجاز غیر ذوی العقول میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے ان دواب میں سے بعض وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، ان چوپاؤں میں سے بعض وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، اور ماں میں اصل یہ ہے کہ وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے ما فی الدار، اس کا جواب درہم یا دینار کے ساتھ ہوگا، نہ کہ زید یا عمر کے ساتھ۔ اور کبھی غیر ذوی العقول کے لیے میں غیر ذوی العقول کے علاوہ میں ماں کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آئندہ آئے گا۔ مصنف نے کہا کہ لفظ من کا حقیقی استعمال تو ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی مجازاً غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ذوی العقول کے لیے استعمال ہونے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من قتل قتیلا فلہ سلبہ ہے۔ اس حدیث میں لفظ من ذوی العقول یعنی قاتل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور باری تعالیٰ کے قول فمنہم من یمشی علی بطنہ میں من غیر ذوی العقول یعنی جانور کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ ما میں اصل تو یہ ہے کہ وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، لیکن کبھی کبھی مجازاً ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بعض حضرات کا مذہب ہے، ورنہ اکثر حضرات اس بات کے قائل ہے کہ کلمہ ما ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں میں عام ہیں۔ غیر ذوی العقول میں استعمال کی مثال جیسے کہا جائے ما فی الدار، تو جواب میں درہم یا دینار یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو غیر ذوی العقول کے قبیل سے ہو، اور زید یا عمر جواب میں واقع نہ ہوگے۔ اور ذوی العقول میں استعمال کی مثال باری تعالیٰ کا قول والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها ہے، یعنی آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم۔
آیت میں ما سے اللہ تعالیٰ مراد ہے جو ذوی العقول کے قبیل سے ہے۔ فَإِذَا قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِي الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُوا عُتِقُوا جميعا تفرع لكون كلمة من عامة، وذلك لأن معناه كل من شاء العتق من بين عبدي فهو حر، وكلمة من في نفسها عامة ووصفت بصفة عامة وهي المشية، ومن يحتمل البيان فإن شاء الكل لا بد أن يعتقوا جميعا عملا بعموم كلمة من، بخلاف ما إذا قال من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه بإسناد المشية إلى المخاطب فإن له حينئذ أن يعتقهم إلا واحدا عند أبي حنيفة، لأن كلمة من للعموم ومن للتبعيض فلا يستقيم العمل بهما إلا إذا بقي واحد منهم غير معتق، وكذا المشية صفة خاصة للمخاطب، وقيل كلمة من للتبعيض في كل من المثالين، لكن في المثال الأول كل من العبد الشائي بعض مع قطع النظر عن غيره فيعتق الكل، وفي المثال الثاني الشائي واحد يتعلق مشيته بالكل دفعة فلا يستقيم إلا بتخصيص البعض، ولكن يرد عليه أنه إن شاء الكل على الترتيب فحينئذ يصدق على كل واحد أنه شاء عتقه حال كونه بعضا من العبد فتأمل فيه۔ پس جب کوئی شخص کہے میرے غلاموں میں سے جو آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہے، پس سب نے چاہا تو سب آزاد ہو جائے گے، یہ مسئلہ کلمہ کل کے عام ہونے پر تفریح ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کلام کے معنی یہ ہے کہ میرے غلاموں میں سے ہر وہ غلام جو آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہے۔ کلمہ من فی نفسہا عام ہے اور عام صفت کے ساتھ متصف ہے، اور وہ مشیت ہے اور لفظ من بیان کا احتمال رکھتا ہے، پس اگر تمام غلاموں نے آزاد ہونا چاہا تو کلمہ من کے عموم پر عمل کرتے ہوئے سارے غلاموں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اس کے برخلاف جب کسی نے مشیت کو مخاطب کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ اے مخاطب تو میرے غلاموں میں سے جس کو آزاد کرنا چاہے اس کو آزاد کر دے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت تک مخاطب کو اختیار ہے کہ وہ سوائے ایک کے ان سب کو آزاد کر دے، اس لیے کہ کلمہ من عموم کے لیے ہے اور من تبعیض کے لیے ہے، لہذا ان دونوں پر عمل درست نہ ہوگا مگر جبکہ ان میں سے ایک غلام غیر آزاد رہے۔ اسی طرح مشیت مخاطب کے لیے ایک خاص صفت ہے، اور کہا گیا کہ کلمہ من دونوں مثالوں میں تبعیض کے لیے ہے، لیکن مثال اول میں ہر آزادی کو چاہنے والا غلام اپنے غیر سے قطع نظر کرتے ہوئے بعض ہے، لہذا سب کے سب آزاد ہو جائیں گے، اور دوسری مثال میں چاہنے والا ایک ہے، اس کی مشیت دفعتاً تمام کے ساتھ متعلق ہوگی، لہذا تبعیض کے معنی درست نہ ہوگے مگر بعض کی تخصیص سے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر مخاطب تمام غلاموں کی آزادی الگ ترتیب چاہے تو اس وقت ہر ایک پر یہ بات صادق آئے گی کہ مخاطب نے ہر ایک کی آزادی اس حال میں چاہی کہ وہ غلاموں کا باز ہے۔ بہرحال خوب غور کر لو۔ عزیز طلبہ کرام، شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے کلمہ من کے عام ہونے پر تفریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کہا من شاء من عبیدی العتق فہو حر، یعنی میرے غلاموں میں سے جس نے آزاد ہونا چاہا وہ آزاد ہے، اس کلام میں من شاء میں کلمہ من فی نفسہ عام ہے، اور مشیت جو عام صفت ہے اس کے ساتھ متصف ہے، اور مشیت عام اس لیے ہے کہ وہ من کی طرف مسند ہے، اور من عام ہے لہذا مسند الیہ کے عام ہونے سے مسند یعنی مشیت بھی عام ہے۔
الغرض کلمہ من بذات خود عام ہے، اور مشیت جو عام صفت ہے اس کے ساتھ متصف ہے، اور رہا من عبیدی کا من تو اس میں تبعیض کے معنی شائع ضائع ہے، بشرطے کہ من کا مدخول اور مجرور ایسی چیز ہو جس کے ابعاض اور ٹکڑے کرنا ممکن ہو، پس جب تک تبعیض کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ من کو تبعیض ہی کے معنی پر محمول کیا جائے گا، لیکن یہاں متن کے مسئلے میں تبعیض کے خلاف قرینہ موجود ہے، اس طور پر کہ مشیت کلمہ من کی طرف منسوب ہے، اور کلمہ من الفاظ عموم میں سے ہے، لہذا مشیت جو صفت عام ہے وہ بھی عموم کے معنی کو مؤکد کرتی ہے، بس مشیت اور وصف عامہ کے قرینے کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ من عبیدی کا من تبعیض کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان کے لیے ہے، اور اس جگہ تبعیض کے معنی متروک ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میرے جن غلاموں نے آزادی کو چاہا وہ سب آزاد ہیں، اب اگر اس کے تمام غلام اپنی آزادی کو چاہے تو کلمہ من کے عموم پر عمل کرتے ہوئے اس کے سارے غلام آزاد ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.